صحابی کے لیے حضور علیہ السلام کو دیکھنا شرط ہے، اور جس نے کسی کو دیکھا ہو، ایک بار بھی دیکھا ہو، اچکتی ہوئی نگاہ سے بھی دیکھا ہو، تو وہ اس کا حلیہ بیان کر لیتا ہے کہ اس کا بولنے کہنے کا انداز یہ تھا، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ تھا، وضاقتہ، رنگت، نقوش سب بیان کر لیتا ہے۔ اور عرب جو کہ نقشہ کھینچنے میں کمال رکھتے تھے، اور اللہ نے ان کو بلاغت اور فصاحت کی جن جولانیوں سے مالا مال کر رکھا تھا، تو ان کے لیے تو چندہ مشکل نہیں تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے والے اصحاب کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ 1,44,000 لوگوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اور جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ان کی تعداد 3 درجن سے متجاوز نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ ان کے جمال کی تابشیں ایسی تھی، چہرے سے نکلتا ہوا نور اتنا فراواں تھا کہ تاب ہی نہیں تھی۔ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کی زیارت کے شوق میں گئی، اور آقا کریم ناقہ کے اوپر سوار تھے، لیکن مجھے ہمت نہ ہو سکی کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں۔ آقا کریم علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے تھے تو میں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا، اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ باقی انگلیوں کے حساب سے تھوڑی لمبی تھی، اور اس کا حسن اور اس سے نکلتی ہوئی چمک، فرماتی ہیں ایک زمانہ بیت گیا ہے لیکن آج تک میرے تصور سے اس انگلی کا حسن نہیں جاتا۔ چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ مدتیں بیت گئیں، زمانے لد گئے، لیکن ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے نور کی وہ انگلی جو باقی انگلیوں کی حساب سے تھوڑی لمبی تھی، ابھی تک اس کا حسن میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ یار جس کی انگلی کا حسن مسحور اور مست صدیوں رکھتا ہے، اس کی زلفوں کا جمال، اس کے چہرے کا نور کیا ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان 36-37 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، اور حضور کے حلیہ نگاروں میں ان کا نام آتا ہے۔ فرماتے ہیں میں جو حضور کا حلیہ بیان کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ اس طرح سے دیکھا ہے کہ جس طرح سے عام لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، اور میری نظروں میں کوئی زیادہ دیکھنے کی قوت تھی، نہیں، بلکہ میرے سامنے ایک طریقہ آ گیا تھا حضور کو دیکھنے کا، اس وجہ سے میں حلیہ بیان کرنے کی آپ کے سامنے ہمت کر لیتا ہوں۔ اور وہ فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا، تاکہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ تو اس لیے میں حضور کا حلیہ تمہیں بیان کر دیتا ہوں کہ میں اس بہانے سے حضور کے جمال جہاں آرا کی دید کر لیا کرتا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیے حسان بن ثابت کون ہے؟ تو آپ کہیں گے شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن دیکھنے کے لیے دلیر شاعر وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھتا ہے، اور حالانکہ یہ حسن جو حضور کا تھا ابھی پوری طرح سے بے نقاب نہیں ہوا تھا، مستور تھا، 70,000 بشریت کے پردوں میں حضور کا حسن رہتا تھا، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں اس خاندان نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے حدیث رسول کی خدمت کی تو زمانہ ان کا معترف ہے، تمام مکاتیب فکر کے لوگ انہیں اپنا مقتدا مانتے ہیں، اور ان کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، اس لیے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کہا شیطان خواب میں بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
تو جو انہوں نے دیکھا مختلف خواب دیکھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان کو جمع کیا، اور در السمین کے نام سے مارکیٹ میں کتاب موجود ہے، در السمین فی مبشرات النبی الامین، اب تو اردو ترجمے کے ساتھ دستیاب ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کہتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن رکھتا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی حسن سبی کی مناسبت سے زیادہ توانائی رکھتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کرشمہ سازیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہاں حسن سبی پہ انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں حسن ملی پہ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو سنیے جو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور سے سوال کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ کوئی صاحب دل ہو تو حضور علیہ السلام کی روحانیت سے، برکتوں سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے جب یہ سوال حضور کی چوکھٹ پہ دھرا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ محب تو چاہتا ہے میرا محبوب آئینہ بھی نہ دیکھے، تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا گیا۔ جمالی مستور عن اعین الناس، اللہ اکبر۔ اور اگر میرا حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ میں ترجمہ نہیں کرتا، لیکن اہل علم کی نظر ایک جملہ ہے جو شیخ عبد العزیز دباغ مصری نے الابریز میں لکھا کہ اگر حضور کا حسن بے نقاب ہو جائے لذاب العرش، کائنات کی کوئی شے بھی حضور کے حسن کی تابشوں کو سہار نہیں سکتی۔ اسی لیے کسی نے کہا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کسی میں توانائی ہی نہیں ہے کہ اس کی تابشوں کو سہار لے، اس لیے حضور کے حسن پر پردے ڈال دیے گئے تھے۔ باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیاں کٹنے کی، اور جمال یوسفی کو دیکھ کر ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہ حسن مستور تھا، چھپا ہوا تھا، 70,000 پردوں کی اوٹ میں ہے۔ تو آئیے پھر امام اہل محبت نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں شاید اس جوڑ کا شعر، تضاد کا شعر آپ کو نہیں ملے گا۔ ولید دکنی سے لے کے دور موجود کے شعراء تک، میں نے یہ تو میرا دعویٰ نہیں ہے کہ سب کو میں نے پڑھا ہے، لیکن چکھا ضرور ہے، اور میں اہل سخن کی مجلس میں یہ کہہ چکا ہوں کہ صنعت تضاد کا شعر مجھے اس جوڑ کا نہیں ملا، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سامنے لے کے آئے۔ صنعت تضاد کیا ہے کہ شاعر ایک بات کرتا ہے تو پھر اس کا متضاد لاتا ہے، تو کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں 2 ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں، لیکن یہاں حسن دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ 5 چیزیں یہاں بیان کی، ایک طرف حسن یوسف ہے اور مصر ہے، انگلیاں ہیں، انگلیاں عورتوں کی ہیں اور وہ انگلیاں کٹی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب اس کا تضاد دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف صرف نام ہے، یہ تضاد آیا، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف نام ہے، اور وہ حسن جناب یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا، اور وہاں انگلیاں اور یہاں سر، وہ انگلیاں بھی عورتوں کی، یہ سر بھی مردوں کے، وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے، اور وہاں کٹی اور یہاں کٹاتے ہیں، کٹی ماضی کا قصہ ہے، ایک بار ہوا، اور یہاں کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے، اور اگر آپ کی توجہ مزید ہو تو کٹی یہ لازم ہے اور کٹاتے ہیں متعدی ہے،
یعنی وہاں کٹی قصد اور ارادہ نہیں پایا جا رہا تھا، ناشپاتیاں کاٹ رہی تھی کہ انگلیاں کٹ گئی، اور یہاں کٹاتے ہیں اس میں قصد اور ارادہ پایا جا رہا ہے۔ اب شیر کا حسن دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے، اور یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ شاعر بھی دیکھتا ہے تو انگلیوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے حسن کو حضرت ام معبد نے بیان کیا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور باقی لوگوں نے بیان کیا۔ لیکن میں حضور کے حسن پر حضرت ابو طفیل عمر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مختصر حضور کا حلیہ نامہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ علماء نے کہا کہ جو یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے زمانہ اس سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ آپ اگر اللہ کی مخلوق میں محبوب ہونا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے الفت کرنے لگ جائے، ٹوٹ کے پیار کریں، تو وہ حضور علیہ السلام کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگ جائیں۔ تو یہ حضور کا حلیہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال بھی انہی کا ہوا ہے، سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری کے اوائل میں ہوا ہے، تو ان کا سن 110 ہجری میں ہوا ہے۔ تو گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد یہ باقاعدہ حیات رہے۔ حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا، اور یہ آ کے ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اور بلند آواز سے لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، میں اکیلا شخص رہ گیا ہوں کائنات میں جس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ کیا ناز ہے، کیا فخر ہے، کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا عزت ہے، کیا شان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ میں بالکل چھوٹی عمر میں تھا، اور وہ عمر کے آخری حصے میں تھا، اور میں نے علم عروض ان سے پڑھا ہے۔ تو وہ کبھی بات ہوتی تو بڑے فخر سے کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، میں نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے۔ کمال درجے کے کاتب بھی تھے، اور کہتے تھے کہ مولانا ظفر علی خان کا جو زمیندار اخبار چھپتا، اس کی شاہ سرخیاں میں لکھا کرتا تھا، اور ان کے دفتر میں بڑے بڑے اکابرین آتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا۔ یار، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا، جس نے اقبال کی مجلسیں اور صحبتیں پائیں، جو مولانا ظفر علی خان سے ملتا رہا، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ فخر کیوں نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ تو لوگ ایک جھمگٹے کی شکل میں ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اب حج کا موسم تھا، اور ایک صحابی مل گیا ہے، تو لوگوں نے حج کے مسائل ہی پوچھے ہوں گے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ حج کے دنوں میں چونکہ اکثر لوگ پہلی بار آئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ہر سال بھی آتا ہے تو یہ سالانہ عبادت ہے، اور حج کے بہت سارے مسائل ہیں، تو کوئی عالمانہ وضع قطع کا شخص مل جائے تو لوگ مسائل حج ہی پوچھتے ہیں۔ اب ایک صحابی مل گیا تو سب نے مسائل حج پوچھے ہوں گے، حضور نے وقوف عرفہ کیسے کیا، منا کی راتیں کیسے بسر ہوئیں، حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی، حضور نے طواف زیارت کس طرح فرمایا، مزدلفہ کی رات کیسے گزاری۔ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے کوئی حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ جب انہوں نے کہا کہ لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے آپ کی باتیں پوچھو، تو لوگ ان کے گرد جمع ہو کے کہتے ہیں، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، آپ کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے، تو بتائیے حضور کیسے تھے، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اب سنیے اور یاد کر لیجیے۔ حضرت ابو طفیل کہنے لگے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا۔ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور کا رنگ سفید تھا، ابیض، بالکل چونے کی طرح سفید نہیں بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے
تو انہوں نے حضور کی رنگت کے لیے جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاۃ، میں نے ایسا شخص دیکھا کہ وہ نکھرا ہوا تھا اور وہ چمکدار اس کا رنگ تھا۔ انور اللون کے لفظ بھی ہیں حضور کی رنگت کے لیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کے لیے احسن اللون بھی ہے، مختلف حضور کے مبارک رنگ کے لیے لفظ ہے۔ تو یہ ابیض کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس لیے کہ خاندانی طور پہ حضور کے لیے یہ لفظ حضور کے گھر میں چلتا تھا۔ جس طرح دادا پوتے کا کوئی نام رکھ لیتا ہے، کوئی عرفی نام جس سے وہ لاڈ سے پکارتا ہے، نک نیم، تو حضور علیہ السلام کا عرفی نام حضور کے دادا نے جو لاڈ سے رکھا تھا وہ ابیض تھا۔ جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے۔ تو یہ ابیض کا لفظ خاندان میں مستعمل تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب نے حضور کا ایک طویل قصیدہ لکھا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ ان کے پاس گئے اور کہا آپ اولاد اسماعیل سے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی تو آپ دعا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا تم سین حرم میں جمع ہو اور میں بھی آتا ہوں۔ تو لوگ حرم میں جمع ہو گئے۔ حضور کی عمر اس وقت 8 سال یا 9 سال تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ لیا اور سین حرم میں آئے اور آقا کریم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کعبہ کے ساتھ مس ہو رہی تھی، اور پھر ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے سے بارش نازل کر دے۔ کہتے ہیں لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے کہ چھم چھمی برسنے لگا۔ خیر وقت گزرتا گیا، زمانے بیت گئے، پھر حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کے لیے قریش کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک مسلسل شعب ابی طالب میں حضور اور حضور کے خاندان نے ایک صبر آزما قید کاٹی، ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا جو حضور علیہ السلام نے گزارا۔ یہ باہر سے غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے، راستے میں خرید لیتے تھے۔ تو اس وقت حضور کے چچا نے ایک قصیدہ لکھا حضور نبی رحمت کی شان میں، اور اس میں اس واقعہ کو یاد دلایا جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور حضور کے چہرے کی چمک سے جو ہے وہ میਂہ برسا تھا۔ تو آج ان کو یاد دلایا کہ تم کتنے بد نصیب ہو کہ آج غلہ روکتے ہو، وہ وقت بھول گئے ہو جب اس پیارے مبارک چہرے کی برکت سے بارش نازل ہوئی اور تمہاری قحط سالی ختم ہوئی۔ تو انہوں نے اس میں کہا وَأَبْيَدْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آج تم غلہ روک کے بیٹھ کے ہو، وہ زمانہ بھول گئے ہو، یہی وہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے میंہ برستے تھے۔ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور ایک صاحب نے کہا حضور ہم ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی اور قحط کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں پیاس اور بھوک سے، کوئی سبزہ کہیں نہیں ہے۔ تو آقا کریم کے ہاتھ اٹھے، راوی کہتا ہے میں صحن میں بیٹھا تھا اور آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، تو ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور مدینے کے اوپر یوں پھیل گیا اور بارش برسنے لگی۔ مسلسل 8 دن تک بارش برستی رہی۔ اگلا جمعہ آیا تو حضور علیہ السلام پھر خطاب کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کھجور کی چھت ٹپک رہی تھی اور پانی کے قطرات حضور کے چہرے پہ مبارک داڑھی سے ہوتے ہوئے حضور کی مبارک آغوش میں گر رہے تھے۔ وہی شخص، راوی کو شک ہے یا کوئی اور شخص، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا حضور ہم ہلاک ہو گئے۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا حضور ہم ہلاک ہو گئے، پانی ہی پانی ہے سمت، بارش رک نہیں رہی۔ تو آقا کریم نے ایسے انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، بادل چھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور تشریف فرما ہوئے اور یہ منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کسی کو میرے چچا ابو طالب کے شعر یاد ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کو یاد تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی مراد ابیض یستسقى الغمام بوجهه، یہ مراد ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ یہ شعر مجھے یاد ہے، تو حضور نے فرمایا پڑھیے۔ تو حضرت علی وہ اشعار پڑھتے چلے جا رہے تھے، وہ قصیدہ، اور حضور جھومتے چلے جا رہے تھے، چشمان رحمت میں آنسو تھے۔ اور پھر حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا للہ در ابی طالب لو کان حیا لکرت عیناہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آج اگر میرے چچا ابو طالب ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یوں انگلی اٹھتی ہے اور بادل جھوم کے آتے ہیں اور رحمت کے میਂہ برستے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو حضور کے لیے جو خاندان میں لفظ مستعمل تھا وہ لفظ تھا ابید. تو حضرت ابو طفیل نے وہی لفظ حضور کے لیے استعمال کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید. اللہ اکبر. حضور کا رنگ گورا تھا, حضور کا رنگ سفید تھا, سرخی کی اس میں آمیزش تھی. دوسرا لفظ بولا ملیحن, نمکین حسن. اللہ اکبر. میں نے کہا ایک سبھی حسن ہوتا ہے, اور علماء نے یہ بھی کہا کہ جس رنگت میں سرخی کی آمیزش نہ ہو وہ سبھی ہوتا ہے, اور جہاں سرخی کی آمیزش آ جائے وہاں ملاحت آ جاتی ہے. ذکر پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو, ہے نمکین حسن والا ہمارا. تو حضور کا حسن وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. انا املا, میں نمکین حسن والا ہوں. واقعی یوسف اصبح, اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا, سبھی تھا. اللہ اکبر. ملاحت بڑا چہرہ حضور کا. اللہ اکبر. کیسا نورانی چہرہ, کیسا ملی چہرہ. اور جو حسن سبھی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی دیکھتا ہے تو تڑپ جاتا ہے. حسن ملی جو ہوتا ہے جب کوئی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. محبوب تشریف لے جائیں تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے ہی لگتا ہے دل کی دنیا لٹ گئی, وہ گیا تو دل بھی ساتھ ہی لے گیا. تو حسن ملی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. اور میں تمہیں ایک کہانی سناؤں جو امام زرقانی نے لکھی, اور بڑی دل آویز کہانی. یہ حضور کے حسن ملی کی معجزہ آرائیاں ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے ایک باہر چراگاہ میں تشریف لے گئے, مدینہ المنورہ سے باہر, مدنی زندگی میں. وہاں ایک وفد نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, ایک قبیلہ رکا ہوا تھا کہیں سفر کرتے ہوئے, اور ان کے اونٹ چراگاہوں میں چل رہے تھے آزاد. سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا. پوچھا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں. کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمایا کہ میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ اس کی قیمت ساتھ لے کے آتا, میں تو سیر کرتے ہوئے ادھر آ نکلا, اچانک تمہارا اونٹ پسند آ گیا, اور اگر تم کہو تو میں اس کی قیمت اپنے شہر میں جا کے تمہیں بھیج دوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. آقا کریم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے. جب تک حضور نظر آتے رہے وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہے. جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یار وہ شخص آیا اور اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے اونٹ لے گیا, اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے, اس کا نام کیا ہے. جب کسی کو آپ نقد سودا دیتے ہیں تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جب کسی کو ادھار دیتے ہیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں, یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے, یا پھر وہ کوئی چیز گروی رکھتا ہے. کہا ایک شخص آیا ادھار اونٹ لے گیا, تم جانتے نہیں ہو, اس نے کوئی چیز گروی نہیں رکھی نہ ضامن دیا. سب کی عقل پہ پردہ آ گیا, یار کسی نے اس کا نام ہی پوچھ لیا ہوتا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو. میں تو بس اس کی باتیں ہی سنتا رہ گیا, مجھے تو ہوش نہ رہا کہ نام ہی پوچھ لوں. دوسرے نے کہا کہ جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالو فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم ہی دیکھتا رہا. تیسرے نے کہا کہ جناب میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. اور ملا جامی کا انداز یہاں دیکھیے, دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغل بصر خانن. دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغل بصر خانن. دو زلف امبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا. دو چشم نرگسی نشرا. اللہ اکبر. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے,